الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ بصرہ کی ایک عورت شاوانہ بے حد گناہ گار تھی، بدکار تھی، رقص کیا کرتی تھی، اور بصرہ میں اس کی ان تمام باتوں کی وجہ سے بڑا چرچا ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہی تھی تو اس نے لوگوں کی آواز سنی کہ لوگ جناب بے حد دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ وہ سمجھی کہ شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ لوگ جو ہیں اس غم میں نڈھال ہو کر دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ وہ جب قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مبلغ تبلیغ کر رہے تھے، اور لوگ ان کی تبلیغ کی وجہ سے بے حد پشیمان تھے اور رو رہے تھے۔ اس تبلیغ کا اثر اس کے دل پہ ایسا ہوا کہ وہ ان کے پاس گئی اور یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ جو توبہ کے حوالے سے آپ نے اتنی باتیں کہیں اور لوگ اتنا رو رہے ہیں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ تو اس نے یہ سوال پلٹ کے اس شاوانہ سے کیا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کوئی بھی ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میرے گناہ بہت ہیں، کیا میرے لیے بھی توبہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں تیرے لیے بھی توبہ ہے، اس لیے کہ اگر تو بصرہ کی شاوانہ بھی ہوتی تو بھی تیرے لیے توبہ ہوتی، اور تو توبہ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے گا۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ہی شاوانہ ہوں جو بے حد بدکار ہوں اور بے حد گناہ گار ہوں، کیا اب بھی میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو پلٹ کے اسے جواب یہ ملا کہ ہاں اب بھی تیرا رب تجھے معاف کر دے گا۔ وہ گھر آئی، اس نے اپنا تمام پیسہ لوگوں کو خیرات کر دیا، اپنی لونڈیوں کو آزاد کر دیا، اور 40 دن تک اپنے رب کے حضور حاضر رہی اور اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتی رہی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کرتی رہی کہ یا الہ العالمین میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، اور مجھے ان لوگوں کی صف میں شامل کر دے کہ جن کے ہاتھ میں محشر کے روز نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے زہد اور اس کی پرہیزگاری کا چرچا پورے بصرہ میں ہوا۔ آج اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ توبہ ہے۔ ہم بات کریں گے توبہ کے حوالے سے کہ توبہ کیا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، لیکن کیا اسے توبہ مل جاتی ہے؟ کیا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی بخشش ہو جاتی ہے؟ اور توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خاص محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب تشریف فرما ہیں، اور اس پروگرام کا ابتدا کرتے ہیں اور آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے مہمان سے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، توبہ کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے آج، اور پہلا سوال جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں آیا کرتا ہے کہ توبہ دراصل کہتے کسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گویا وہ بارگاہ الہی سے دور ہٹ جاتا ہے، اور پھر شریعت نے ایک ایسا عمل انسان کے لیے وضع فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو اختیار کر لے اور مکمل شرائط کے ساتھ اختیار کر لے تو وہ دوبارہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے چونکہ وہ دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سابقہ حالت لوٹ آتی ہے، اس لیے اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، توبہ کے حوالے سے پروردگار نے بارہا ارشاد فرمایا ہے، اور ہم چاہیں گے اس حوالے سے آپ سے گفتگو کرنا، کیونکہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں مختلف لوگوں کی زندگیوں پر تو مختلف واقعات ایسے ملتے ہیں کہ صاحب بہت گناہ کیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب وہ حاضر ہوا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرما لی۔ کیا قرآن و حدیث میں توبہ کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ کیا کیا وضاحت پروردگار نے فرمائی؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ جو نصیحت بن جائے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ معاذ اللہ کسی گناہ کے جواب میں نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے بارے میں فقہاء اعظام نے، شارحین نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لیے
بہت سے ایسے اعمال جو مستحب ہوا کرتے تھے جواز کے لیے ترک کر دیا کرتے تھے. ٹھیک. تو اس اولا کام کو چھوڑ کر کم اولا کام کی طرف آنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں قابل توبہ تصور فرماتے تھے. تو ان امور پر سرکار توبہ کرتے تھے، حالانکہ آپ پر توبہ کرنا ان امور پر واجب نہیں تھی. تو ہماری تعلیم کے لیے سرکار نے کثرت سے توبہ فرمائی. ایک روایت میں 70 کا لفظ بھی آیا ہے، 100 کا لفظ بھی آیا ہے، اور بعض شارحین نے یہ فرمایا کہ 100 یا 70 مراد نہیں بلکہ کثرت کے ساتھ، کہ میں بے شک بہت کثرت کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، یہ کہنا مراد ہے. بہرحال ان دونوں آیت کو بھی دیکھیں اور حدیث کو بھی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنا ہم پر لازم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کا باقاعدہ حکم فرمایا، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میں بھی 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو اس لیے یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر عاقل بالغ شخص پر اس وقت توبہ کرنا واجب ہو جاتا ہے جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ اپنے گناہ پر مطلع بھی ہو جائے. اب اس میں تاخیر کرنا بھی گناہ ہے اور اسے بغیر شرائط کے ادا کرنا بھی گناہ ہے. شرائط کا بھی لحاظ رکھیں گے اور اس میں جلدی بھی کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کی مقبولیت کا پروانہ جاری ہو اور گناہوں کے کفارے کا سامان ہو جائے. اچھا، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مختلف، یعنی دو آپ نے احادیث کوچ کی کہ جی 70 مرتبہ میں دن میں توبہ کرتا ہوں اور 100 مرتبہ دن میں توبہ کرتا ہوں. اور یہ بات تو بالکل طے ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سرکار سے کوئی گناہ جو ہے سرزد ہو جائے. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں توبہ کے مزید فضائل کیا کیا ہیں؟ جی ہاں، توبہ کی اہمیت اور اس کے فضائل پر بہت سی آیات کریمہ اور احادیث کریمہ دلالت کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر بارگاہ الہی میں استغفار کرے، مغفرت کو طلب کرے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر گناہ انسان سے سرزد ہو جائے کہ بتقاضائے بشریت ضرور ایسا ہو ہی جاتا ہے، نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد ہو جاتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ایک راستہ ایسا رکھ دیا کہ اگر ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا. اور احادیث کریمہ میں اس کے مختلف جہتوں سے بہت سارے فضائل بیان ہوئے. مثال کے طور پر ایک حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں حیرت انگیز بات ہے کہ گناہ کریں ہم، توبہ کریں تو نفع بھی ہمیں حاصل ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتا ہے. اور بخاری شریف میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر کامل توبہ کرتا ہے تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا، دھوپ بہت شدید تھی، پانی اور زادرہ اس کی اونٹنی پہ رکھا ہوا تھا، وہ ایک جگہ آرام کی غرض سے لیٹا اور اونٹنی اس کے پاس سے چلی گئی. اب جب آنکھ کھلی تو دھوپ شدید اور زادرہ تمام اس کے پاس سے غائب ہو چکا تھا. تو وہ کچھ دیر اپنی اونٹنی کو تلاش کرتا رہا، جب نہ ملی تو اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا اور اس نے پختہ یہ ذہن بنا لیا کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، اس لقودک صحرا میں کون میرا سہارا بنے گا. تو وہ اس امید کے ساتھ لیٹ گیا کہ اب تو میری موت واقع ہو ہی جائے گی. موت کے انتظار میں اس نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی اونٹنی کو مکمل ساز و سامان کے ساتھ اپنے سامنے پایا. تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اس وقت بے اختیار اس کے زبان سے نکلا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. مطلب انتہائی خوشی کے اندر اس کی زبان لڑکھڑائی اور اس نے یوں جملہ بولا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. تو یہ اشارہ کیا سرکار نے انتہائی خوشی کی طرف کہ اس کو اونٹنی دیکھ کر ایسی خوشی ملی کہ جس کو کامل موت کا یقین ہو اور اچانک اس کو پھر زندگی کا پروانہ مل جائے تو زبان ایسی لڑکھڑا جاتی ہے. تو یہ سرکار نے کثرت خوشی کی طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جیسے اس شخص کو اونٹنی حاصل ہو گئی. سبحان اللہ. تو اب اندازہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور واقعی اس کے رحمت کے جلوے ہمیں نظر آتے ہیں کہ گناہ ہم کرتے ہیں، عذابات کے مستحق ہم ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم ان عذابات سے دوری کے لیے، ان گناہوں سے نجات کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کا سبب بن جاتے ہیں. اچھا، بڑے ہی دو لطیف نقطے آپ کی گفتگو سے نکلتے ہیں. آپ نے فرمایا ایک لفظ استعمال کیا کامل توبہ کا.
اور ایک بات اور آپ نے کہی کہ جی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پروردگار ہمیں کتنا چاہتا ہے. میں چاہوں گا ذرا سا اس چاہت پہ بھی آپ روشنی ڈالیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور جب گناہ کرنے کے بعد پروردگار کی بارگاہ سے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو پروردگار اس توبہ کو پسند فرماتا ہے. اور کامل توبہ سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ کامل توبہ کے اوپر ہم مزید کلام کریں گے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں، اپنے دریافت فرمایا کامل توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ جو مکمل شرائط کے ساتھ ہو. اور کامل توبہ کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. ایک شرط تو یہ ہوتی ہے کہ انسان سے وہ گناہ سابقہ زندگی میں سرزد ہوا ہو، کیونکہ اگر کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا اور ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں یا اس پہ توبہ کے الفاظ ادا کریں تو یہ تقوی، پرہیزگاری، بچنا کہلائے گا، توبہ نہیں کہلائے گی. دوسرا یہ کہ اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ ارادہ کرنا، ٹھیک، یہ توبہ کی شرائط میں سے ہے. اگر کسی کے دل میں ارادہ ہے کہ میں کل پھر وہ گناہ کروں گا اور صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرتا ہے تو یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں. قلب میں ندامت اور شرمندگی کے ساتھ یہ ارادہ موجود ہونا ضروری ہے کہ میں اس گناہ کو آئندہ نہیں کروں گا. اور تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ ارادہ یعنی گناہ چھوڑنے کا ارادہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی وجوہات کی بنا پر نہ ہو. مثلا کوئی چور تھا، پکڑا گیا، اس کی پٹائی لگی تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بڑی پٹائی لگی ہے، اب تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کروں گا. یا وہ بے عزت ہو گیا پورے محلے کے اندر تو اس بے عزتی کے خوف کی وجہ سے اس نے قصد کیا کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ اس کا ارادہ معتبر نہیں ہوگا. یہ بھی باعث فضیلت ہے کہ مخلوق کے ڈر کی وجہ سے کم از کم آدمی گناہ چھوڑ دے، یہ بھی حیادار آدمی کی علامت ہے. لیکن احادیث کریمہ میں بیان کردہ فضائل اسی کو ملیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے توبہ کرے. تو جب یہ 3 امور جمع ہو جائیں، ایک سابقہ زندگی میں گناہ کیا ہو، دوسرا ندامت و شرمندگی کے ساتھ انسان آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور تیسرا یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، تو یہ کامل توبہ کہلاتی ہے. اور اس کا فائدہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اور ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ بارگاہ الہی میں کامل توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بالکل اس طرح گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. کیا بات. اور ایک روایت میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کامل توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ان حصوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے جس پر اس نے گناہ کیا تھا. جن فرشتوں نے اس کے نام اعمال میں وہ گناہ لکھے تھے ان فرشتوں کو گناہ بھلا دیتا ہے، نام اعمال سے گناہ مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ شخص بارگاہ الہی میں بروز قیامت حاضر ہوگا تو اس کے گناہوں پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں ہوگا. یعنی ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. تو ان فضائل کی روشنی میں ہمیں توبہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ کوئی زمین سے آسمان تک بھی گناہ بھر دے، یعنی گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں کی ضرور بخشش فرمائے. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار جو ہے رحیم ہے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اس بات پہ لگا ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ توبہ کرے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ جب اتنے فضائل پوشیدہ ہیں توبہ میں اور جناب اتنی برکات ہمارے سامنے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو جو ہے وہ دھساتا چلا جاتا ہے اور اس کی کیچڑ سے اپنے جسم کو ملتا چلا جاتا ہے، لیکن کون سے ایسے اسباب ہیں جو رکاوٹ بنتے ہیں اس راہ میں کہ انسان توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا؟ اس کے کئی اسباب علماء کرام نے بیان فرمایا. ان میں سے ایک سبب تو ہوتا ہے لمبا زندہ رہنے کی امید، کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے تو شیطان فوراً دل میں ایک خیال ڈالتا ہے کہ ابھی تو آپ کی عمر ہی کیا ہے، تھوڑے سے اور گناہ کر لو پھر اس کے بعد توبہ کر لیں گے. اور اس میں زیادہ بڑا دھوکہ میں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے اطراف میں اپنے خاندان میں بوڑھوں کو دیکھتے ہیں اور ہمارے دل میں خیال راسخ ہو جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے کہ ضرور میں بھی اس عمر تک پہنچ جاؤں گا. تو ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یا ارادے کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جب میں اس عمر کو پہنچ جاؤں گا نا اپنے دادا کی طرح تسبیح لے کے بیٹھوں گا انشاءاللہ پھر کوئی گناہ نہیں کروں گا. جب میری عمر جھک جائے گی مطلب تھوڑی عمر کم ہو جائے گی، کمر جھک جائے گی ذرا. تو یہ لمبا زندہ رہنے کی امیدیں جو ہیں یہ انسان کو توبہ سے غافل کر دیتی ہیں. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے گناہوں کی لذت کا، کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں میں بھی حد لذت رکھی ہے. نفس کے لیے اس میں بہت مزہ ہے اور لذت کا سامان ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ لذیذ شے کو اپنے سے دور کرنا پسند نہیں کرتا. تو گناہوں کی لذت اسے دوبارہ مائل کر لیتی ہے. کبھی انسان توبہ کرتا بھی ہے
کسی محفل میں بیٹھ گئے، کسی نیک پرہیزگار متقی کی صحبت میں بیٹھے، اس کی گفتگو دل پر اثر انداز ہوئی، کسی کتاب کا مطالعہ کیا، دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا، توبہ کی طرف انسان مائل ہوا، لیکن پھر جب اسے گناہ کی وہی لذت یاد آتی ہے تو یہ لذت اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور لذت گناہ سے مغلوب ہو کر وہ دوبارہ اس گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان یوں بہکاتا ہے کہ تم نے پہلے بھی گناہ کیا تھا، اس پر توبہ کی تھی، استقامت نہ مل سکی، اب تم پھر توبہ کا ارادہ کر رہے ہو تو فائدہ کیا ہے؟ بار بار تم گناہ کرتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو، پھر توڑ دیتے ہو، تو گناہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو یہ انسان کے ذہن میں خیال بیٹھ جاتا ہے کہ واقعی مجھے چونکہ استقامت نہیں ملتی ہے تو گناہوں سے توبہ کرنے کا فائدہ کیا؟ اور یہیں پر کان میں چپکے سے یوں بھی کہہ دیتا ہے کہ دیکھ تو بار بار توبہ کر رہا ہے نا، اس سے اللہ بہت ناراض ہوگا، تو ایک دفعہ توبہ توڑ چکا ہے، کتنا اللہ ناراض ہوا ہوگا، پھر گناہ کر کے توبہ کرے گا، وہ توڑ دے گا، پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، تو مزید ناراض مت کر، تو یعنی گناہوں کی طرف لگا دیتا ہے اور توبہ سے روک دیتا ہے، یعنی دل میں جو وساوس پیدا کرتا ہے، وساوس پیدا کرتا ہے۔ ایک وسوسہ یہ بھی بہت شیطان کا کامیاب وار ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ بعض اوقات انسان بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اور لگاتار اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے، قتل و غارت کر دیا، یا زنا کثرت کے ساتھ اس نے کیا، بدنگاہی کثرت کے ساتھ کی، بہت سے ایسے گناہ کر لیا، تو اب شیطان اس کا ذہن بناتا ہے کہ تیرے اتنے کثیر گناہ ہیں جو صرف تیری ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ تجھ سے لاکھوں کو نقصان ہوا ہے، فلاں کا دیکھ تو نے کتنا نقصان کیا، وہ بھی گناہ کی لائن میں لگ گیا، فلاں کو تو نے گناہگار بنایا، تو اب تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو انسان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی غلبہ پا لیتی ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ جب توبہ اب میں کر کے فائدہ کیا ہوگا، اتنے گناہ کیے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، اور اب تو میں اتنا گناہگار ہوں کہ میری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، لہذا پھر وہ اور گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے کہ چلو اب بخشش تو ہونی نہیں ہے، 10 گناہ اور کر لو، تو یہ چیز بھی اس کو گناہوں کی طرف مائل کر دیتی ہے اور اس طرح وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے۔ پھر ایک سبب اس کا بری صحبت بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دوست ہمارے ایسے ہمارے گرد آ جاتے ہیں کہ جو اگر انسان توبہ کی طرف جانے بھی لگتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑا کر یا اس کو دیگر دلائل سے اپنی جانب دوبارہ کھینچ لیتے ہیں۔ بے تکلف دوستوں میں آپ نے بھی مشاہدہ فرمایا ہوگا، اگر کوئی دین کی طرف مائل ہوا، نمازیں پڑھنے لگا، گناہ چھوڑنے کا اس نے ارادہ کیا، تو اب اس کو سارے دوست مل کر پکڑ لیتے ہیں، ارے یار تم تو مولوی بن گئے ہو، جمعہ 8 دن نہیں ہوئے فلاں کے پاس جانے لگے ہو، تم تو بالکل تمہارا ذہن تبدیل اچھا ہو بڑا گیا۔ بیکورڈ سمجھا جاتا ہے پھر اس لڑکے جی ہاں، اور مطلب تم نے تو دوستوں کو چھوڑ دیا اور یہ اور وہ ہے، تو ان کی باتوں، ان کے تانوں سے مجبور ہو کر بعض اوقات انسان دوبارہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند اسباب ہوتے ہیں جن پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا سبب نفس و شیطان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں قوت رکھی ہے جس کو نفس کہا جاتا ہے، یہ برائی کی دعوت دیتی ہے، اور ظاہر کے اندر شیطان موجود ہے، یہ ہمیں گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، اور یہ چونکہ طاقتور دشمن ہوتے ہیں اور ہم گناہ کی وجہ سے اپنے ایمان کو پہلے ہی ضعیف کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے مقابلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ جس قسم کا پہلوان ہوگا اس سے مقابلے کے لیے ویسی ہی طاقت چاہیے، چونکہ یہ روحانی طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو روحانی قوت چاہیے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی روحانی قوت ضعیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو ان نفس اور شیطان کا وار روکنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، اس طرح وہ بہکاتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، اس بات سے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آپ نے وساوس کا ذکر کیا، ایک انسان ہے گناہ گار ہے اور شیطان جو ہے وہ جناب لگا ہے کہ جی یہ گناہوں میں ہی مبتلا رہے، نیکی کی طرف نہ آئے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ صاحب وہ بڑا معیوب آدمی سمجھتا ہے کہ جی وہ اس طرف سے نکل کے جائے، لیکن ان وساوس سے آدمی بچ کیسے سکتا ہے؟ جی ہاں، اس میں مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ بہکایا شیطان نے کہ تمہاری زندگی بڑی لمبی ہے تو ابھی اور گناہ کر لو، اس کے بعد میں توبہ کر لینا، تو انسان کو اپنا ذہن بنانا چاہیے اور اپنے اطراف میں اٹھنے والے جنازوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ آپ اخبار اٹھا کے پڑھیے، اس میں بوڑھے کم مر رہے ہیں، نوجوان زیادہ مرتے ہیں، بچے بہت زیادہ مر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ وہ کون سی زندگی کی امید ہے، یہ یقین ہے کہ جس کی بنا پر میں آج دلیری کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آج گناہ کروں اور کل میری موت آ جائے اور مجھے توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، تو بارگاہ الہی میں اس حال میں پہنچوں گا کہ میرا نام اعمال گناہوں سے پر ہوگا اور وہاں جا کے میرا کوئی عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، تمام ہدایات عطا فرما دی، اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، انہوں نے مکمل طور پہ اخروی حالات بتا دیے۔ اب اس کے باوجود اگر اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچا سکیں گے تو پھر میدان معاشر میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ اگر ہم ذہن بار بار بنائیں کہ نہیں میری زندگی انتہائی مختصر سی ہے، ہو سکتا ہے مجھے کل ہی موت آ جائے، تو پھر یہ خوف پیدا ہوگا، اور اطراف میں اٹھنے والے جنازوں کو دیکھنا یا قبرستان جا کے قبور کی زیارت کرنا اس خیال کو اور پختہ کر دے گا کہ میں بھی جلدی مر سکتا ہوں،
یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین خاص طور پر قبور کی زیارت کرتے تھے، بلکہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو منقول ہے کہ اپنے گھر میں قبر کھودی ہوئی تھی، جب نفس میں تھوڑی سستی محسوس کرتے تھے تو قبر میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے اور فرماتے کہ اے نفس میں مر گیا. پھر اپنے نفس سے سوال کرتے کہ اچھا یہ بتا اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایک مہلت عطا فرمائے اور تو اس سے باہر آ جائے تو اب نیک عمل کرے گا؟ تو نفس کہتا کہ ہاں میں کروں گا. پھر آپ باہر نکل آتے اور فرماتے دیکھ تجھے اللہ نے موقع عطا فرما دیا، اب تو نیک عمل کر. تو اس طریقے سے بار بار انہیں قبر کے اندر لیٹ کر اپنے آپ کو خوف دلواتے تھے اور احساس دلوایا کرتے تھے. تو اس کے لیے عملی کوشش اور ذہن بنانا یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ان احادیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ اے ابن عمر، دنیا میں بالکل ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر. جب آپ یہ فرمایا تو حضرت ابن عمر کہا کرتے تھے کہ میں جب صبح کرتا ہوں تو شام کا دھیان ذہن کے اندر نہیں آتا، اور جب شام ہوتی ہے میں تو صبح کی فکر نہیں کرتا ہوں. یعنی جو وقت مل گیا اس میں نیک عمل کی کوشش کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اعمال اختیار کرتا ہوں. تو یہ ذہن بنانا ہوگا. زندگی مختصر سی اور ہماری زندگی بھی اچانک ختم ہوگی. کوئی بھی شخص ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا. انبیاء علیہم السلام اور اکابر اولیاء کے علاوہ عام مومنین کی بات ہے کہ ان کے پاس ملک الموت نے آ کے بتا دیا ہو کہ 10 دن بعد آ رہا ہوں، 5 دن بعد آ رہا ہوں. ایک شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، خوش و خرم جاتا ہے، راستے میں منصوبے بنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے ابھی یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، پھر واپس آؤں گا، لیکن اسی کٹی پٹی لاش گھر پہنچتی ہے. بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی موت کسی خاص مقام پر لکھی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاص مقام پر اس کے لیے کوئی کام پیدا کر دیتا ہے. یہ خود چل کر اپنی موت کے مقام پر آتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہمیں بار بار ذہن میں لانا ہوگا کہ یہ گھر سے باہر نکلنے والا یہ قدم ہو سکتا ہے میرا آخری قدم ہو. اب حالت زندگی میں دوبارہ گھر میں آنا نصیب نہ ہو تو انشاءاللہ یہ لمبی زندگی کی امید والا معاملہ دم توڑ جائے گا. دوسرا گناہوں کی لذت والا ہے کہ گناہوں کی لذت کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے فقط گناہوں سے لذت کے حصول کو حاصل کرنے کو اپنی عادت بنایا. اگر یہ نیکیوں پر استقامت کی کوشش کرتا، دیکھیں گناہوں میں لذت بھی اللہ نے رکھی ہے، نیکیوں میں مزہ بھی اللہ تعالی نے رکھا ہے. یقینی سی بات ہے گناہ اللہ کے لیے قابل نفرت ہیں اور نیکیاں محبت کا باعث ہیں. تو جب قابل نفرت شے میں اتنی لذت ہے تو جو اللہ کی محبوب شے ہے اس میں لذت کتنی زبردست ہوگی. بس فرق یہ ہے کہ ہم نے اس لذت کو کبھی حقیقی طور پہ چکھنے کی کوشش نہیں کی ہے. جیسے ابھی آپ نے واقعہ بتایا، شعبانہ والا واقعہ تھا کہ یہ اس نے توبہ اتنی کامل کیسے کری، حالانکہ بڑی بدکار عورت تھی، بہت مشہور عورت تھی، اور یہ بزرگوں نے اس واقعے کو کتابوں کے اندر لکھا ہے. وہ اسی طریقے سے کہ اس نے نیکی کا مزہ چکھ لیا. جب نیکی کا مزہ چکھا تو گناہوں کی لذت اس کے سامنے ہیچ ہو گئی اور پھر دل کی دنیا بدل چکی تھی. تو اب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ ہم ذہن بنائیں کہ گناہوں میں لذت ضرور ہے لیکن نیکیوں میں مزہ اس سے زیادہ اللہ نے کثیر رکھا ہوگا. مفتی صاحب اس بات سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتایا کہ صاحب انہوں نے اپنے گھر میں جو ہے قبر رکھی ہوئی تھی، اور وہی بات ہے کہ جیسے ہی نفس بہکنے کی کوشش کرتا تھا وہ فوراً جناب قبر میں جا کے لیٹ جایا کرتے تھے. لیکن آج دنیا میں عالم یہ ہے کہ انسانوں نے پیسوں کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، دولت کی قبر بنائی ہوئی ہے، عزت کی قبر، مال و جاہ کی قبر، شہرت کی قبر، اسٹیٹس سمبل کی قبر، یعنی وہ تمام جو جسے کہنا چاہیے کہ دنیاوی آسائشیں جو ہیں اس کی قبریں جو ہیں وہ اپنے ساتھ بنائی ہوئی ہیں. تمام باتیں بھی ہدایت کے سامنے ہیں، باوجود اس کے وہ شخص پلٹتا نہیں ہے. تو پھر اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ مطلب وہی بات ہے کہ گناہوں کی لذت نے اور دنیاوی خواہشات، دنیاوی آسائشوں کی لذت نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب انسان بہت کثیر نعمتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو غفلت اس پر طاری ہوتی ہے اور موت کا یقین آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کی لائن لگی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے تو ہمدردی کرنے والے، خوشامد کرنے والے کثیر ہوتے ہیں. کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، پیسے پھینکتا ہے، 50 آدمی سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے ذہن میں تصور پیدا ہوتا ہے کہ پیسہ سب کچھ ہے، میں جو کروانا چاہوں پیسے کے ذریعے کروا سکتا ہوں. تو یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ دل میں تکبر بیدار ہوتا ہے، بڑا پن بیدار ہوتا ہے. اور اسی بڑے پن کا شکار فرعون ہوا تھا کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا قول کہا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اعلیٰ کہتے ہیں جس کے مقابلے میں کوئی ادنا ہو، یعنی معاذ اللہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ادنا سمجھا، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ کہا، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. اور کس وجہ سے؟ کہ مفسرین کرام نے لکھا تھا کہ وہ جتنے عرصے زندہ رہا اسے کبھی بھی سر کا درد بھی نہیں ہوا. اگر ایک دن بھی اس کے سر میں درد ہو جاتا تو شاید وہ یہ تکبر کا جملہ نہ بولتا. تو آسائشیں عموماً غفلت کا سبب بنتی ہیں اور انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے.
بلکہ اگر کوئی ان کو سمجھانا چاہے تو وہ طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، مولوی صاحب کہاں سے آ گئے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، جی دنیا سب کچھ ہے، دیکھو آسائشیں ہیں، 4 دن کی زندگی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ پھر قبر میں چلے جاؤ. لیکن ان کو ان احادیث کریمہ پر غور کرنا چاہیے، جیسے ہمارے سرکار نے بیان فرمایا کہ دنیا آخرت کی پہلی منزل ہے. تو اگر ہم ان احادیث کریمہ پہ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا مزے اڑانے کا مقام نہیں ہے، یہاں پہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہاں پہ فقط دوستیاں پیدا کرنے کے لیے مال کمانا یہ ہمارا مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ذرائع ضرور ہیں کہ ان سے ہم آخرت کا راستہ آسانی سے طے کر سکتے ہیں، لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر اور اپنی آخرت سے غفلت کبھی بھی اختیار نہ کریں. تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں چونکہ وہ بیچارے کچھ اس قسم کے لوگوں کے درمیان گھر جاتے ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ یہ ان چیزوں سے دور ہٹ جائیں، کیونکہ ان کو اپنے بھی فائدے نکلوانے ہوتے ہیں. مسکا لگایا سیگریٹ مل گئی، مسکا لگایا نوکری مل گئی، خوشام دیکھی تو کوئی گاڑی وغیرہ حاصل ہو گئی، تو وہ چاہتے ہیں شخص غافل ہی رہے، دنیا میں مشغول رہے. تو اس قسم کے یہ دوست نما دشمن جو ہوتے ہیں خاص طور پہ انسان کی آخرت کو برباد کرتے ہیں. جیسے میں نے ایک سبق صحبت بھی بیان کیا، تو صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان مائل نہیں ہو پاتا. مفتی صاحب، توبہ کے لیے کسی خاص عمر کا تعین ہے یا کوئی حد مقرر ہے کہ صاحب اس جگہ پہ آ کے انسان کو مثلا توبہ کر لینی چاہیے، کہ بچپن آئے جی جوانی پہ پہنچے توبہ کر لو اور پوری عمر جو ہے پھر گناہ کر لو، یا پھر یہ ہے کہ بڑھاپے پہ پہنچ کے توبہ کر لو اور اس کے بعد اپنے تمام گناہوں کو بخشوا کے جو ہے قبر میں چلے جاؤ؟ دیکھیے، جو اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کے مکلف ہیں، یعنی جو اس کے پابند ہیں، وہ عاقل و بالغ مرد و عورت ہیں. جب وہ عاقل و بالغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں گے تو گناہگار حقیقتاً اس وقت کہلائیں گے. اب وہ چاہے 13 سال کی عمر میں ہوں، 14 سال یا زیادہ 15 سال، لکھا ہے فقہائے اعظام نے کہ 15 سال بعد تو ہر شخص بالغ ہو جاتا ہے. تو جب وہ بالغ ہوا، اس کے بعد جب اس سے گناہ سرزد ہو تو یہی اس کی توبہ کی عمر ہے. یہ کوئی شریعت نے مخصوص لمٹ نہیں رکھا کہ آپ اس عمر تک پہنچ جائیں، اس سے پہلے معاذ اللہ جتنے مرضی گناہ کریں لیکن اس کے بعد ضرور توبہ کر لینا، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مطلقاً فرمایا، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی شرط کے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو. تو جیسے ہی گناہ سرزد ہو یہ حکم ہماری طرف متوجہ ہوگا، توبہ کرو. اب بلکہ اس میں تاخیر کرنا مزید ایک گناہ لکھا ہے فقہائے اعظام نے کہ یہ واجب تھا توبہ کرنا اور آپ نے توبہ کو ترک کیا تو ایک اور گناہ کے مرتکب ہو گئے. تو اس لیے 2 گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو توبہ کرنی چاہیے اور کبھی توبہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ یار ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب کیا فائدہ توبہ کرنے کا. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان پر موت کی غشی طاری نہ ہو جائے اس کے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا، یعنی قرب قیامت. یعنی توبہ کے دروازے ہم وقت کھلے ہوئے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ حضور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو ان بزرگ نے فرمایا اس بوڑھے کو دیکھے کہ بابا جی بہت دیر سے آئے ہو. تو وہ بھی حاضر دماغ بابا جی تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں بہت جلدی آ گیا ہوں. تو بزرگ نے فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی کہ میں موت سے پہلے آ گیا. کیا بات ہے. تو موت سے پہلے جو شخص توبہ کر لے اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن ایک مخصوص عمر تک پہنچنے کی امید پر توبہ کو ٹالنا یہ شریعت اس کو محبوب نہیں رکھتی ہے. فوراً توبہ کرنی چاہیے. عام لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال ہے کہ صاحب میں گناہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں پھر گناہ کرتا ہوں، میں پھر توبہ کرتا ہوں، میں پھر گناہ کر لیتا ہوں، میں پھر توبہ کرتا ہوں، یعنی توبہ پہ استقامت نہیں رہتی. تو لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ صاحب جب توبہ پہ استقامت نہیں رہتی اور بار بار گناہ ہو رہا ہے، بار بار توبہ ہو رہی ہے، تو کیا ہمارا رب ہم سے ناراض تو نہیں ہو جاتا؟ جی ہاں، 2 باتیں ہیں. پہلے تو ایک یہ وسوسہ دور کرنا ضروری ہے کہ کیا بار بار توبہ توڑ دینے کی بنا پر توبہ کو ترک کر دینا چاہیے یا توبہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا. پہلے ہم اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بالکل نادانی کی بات ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے سر پر 5 بھاری اینٹیں ہوں. اب ایک شخص کہے یہ چھٹی اینٹ ہے، اس کو اپنے سر پر رکھ لیں، یہ 5 ہٹا دیں، یہ چھٹی رکھ لیں. اور وہ بولے 5 ہٹانے کا فائدہ کیا ہے، جب چھٹی بھی رکھنی ہے تو یہ بھی سر پہ رکھ دو. تو سب اس کو بے وقوفی کہیں گے کہ کم از کم آپ 5 کے بوجھ سے تو آزاد ہو جائیں. اگر چھٹی آئے گی بھی تو ایک ہی آئے گی نا، 5 کے بوجھ سے تو بچ جاؤ گے. تو یہی ہمیں اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ اگر توبہ ہم نے کی توڑ دی تو ٹھیک ہے، توبہ ٹوٹی، ایک ہی نیا گناہ ہوا نا، اس توبہ کی برکت سے جو سابقہ جتنے بھی گناہ تھے ان سے تو کم از کم نام اعمال پاک و صاف ہو گیا، ان کا بوجھ سے تو ہم بچ گئے. اگر یہ بھی گناہ نام اعمال میں ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے تو ان کی وجہ سے بھی شرمندگی تھی، نئے گناہ کی وجہ سے بھی تھی، ان کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا، نئے کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا.
اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسی انسان توبہ کرے اس کو فوراً موت آ جائے، اگلے گناہ کی مہلت ہی نہ ملے. جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ توبہ کر کے مسجد سے باہر نکلے، گولی لگی، ہلاک ہو گئے، یا مسجد میں ہی وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، بم بلاسٹ ہوا، ان کی ہلاکت ہو گئی. اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی مغفرت ہو گئی. تو اس لیے یہ تو ذہن بنانا ہی نہیں چاہیے کہ بار بار توبہ توڑنے کی وجہ سے توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار توبہ کرنے سے ناراض نہیں ہوتا، بیزار نہیں ہوتا، بلکہ بہت خوش ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب کریم میرے گناہ کو بخش دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، اس بندے نے گناہ تو کیا لیکن جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کرے گا. کیا بات ہے. گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی بخشش فرما دی. کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس پر چھوڑ دیتا ہے تو اس سے پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے. کیا بات. وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے یا رب کریم مجھ سے گناہ ہو گیا، میری مغفرت فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو، میں نے اس کو مہلت دی تھی اس سے، لیکن پھر گناہ سرزد ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کی گرفت کرے گا. گواہ ہو جاؤ میں نے پھر اس کی بخشش فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے وہ گناہ سے بچتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے وہی کلمات فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی گرفت کرے گا. گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش فرما دی، اب یہ جو چاہے کرے. تو شارحین نے اس کی تشریح بیان فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بار بار بارگاہ الہی میں رجوع کرنا یہ اللہ کو اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسے نفس و شیطان کی قید سے مکمل طور پہ آزاد کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا جو چاہے کرے، یعنی اب یہ گناہ کرنا بھی چاہے گا تو ہماری تائید غیبی اس کے ساتھ ہوگی، یہ گناہ نہیں کر پائے گا. سبحان اللہ. اور اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اس نیت کے ساتھ گناہ کرے کہ چونکہ پروردگار مجھے میری توبہ کو قبول کرے گا اور میری مغفرت کرے گا اور میں گناہ کرتا چلا جاؤں اور پھر توبہ کر لوں گا. فرض کیجئے کہ ایک سٹیپ لیا اس نے، گناہ کا مرتکب ہوا اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے توبہ مل جائے گی، تو کیا یہ عمل اس کا صحیح رہے گا؟ نہیں، یہ اصل میں علماء نے اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ناجائز امید ہے اور بہت زیادہ بڑی جرت ہے بارگاہ الہی میں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے والد کے منہ پہ تماچا مارا جائے اور سوچا جائے اب ابا جان 10 روپے نکال کر دے دیں گے. تو ابا جان کہاں 10 روپے نکال کر دیں گے؟ آپ جان بوجھ کے آپ نے تماچا مارا. ہاں غلطی سے پاؤں پڑ گیا اور آپ معذرت کریں گے تو والد صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا کوئی بات نہیں. بلا تمثیل مثال عرض کر رہا ہوں. تو یہ دراصل جان بوجھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقابلہ کرنا ہوگا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. نفس و شیطان کے تقاضے کے تحت اگر گناہ سرزد ہو جائے اور پھر امید رحمت رکھی جائے یہ اللہ کو محبوب ہے. لیکن امید رحمت پر گناہ کرنا، اس کو تو بعض بزرگان دین نے یہاں تک فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب فرما لے ناراض ہو کر. تو اس لیے یہ کبھی بھی حرکت نہیں کرنی چاہیے. توبہ کی امید پر گناہ کرنا سلب ایمان کا سبب بن سکتا ہے. یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا کہ بہت سے لوگ ہیں نماز ترک کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑی، اب چھوڑ دیجیے، بیٹھے ہیں جی ٹھیک ہے یار اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کاروبار میں کوئی معاملہ کیا، اس میں جھوٹ بولا، مکر کیا اور اس سوچ کے ساتھ کیا کہ بھئی مجبوری ہے اب چونکہ کرنا ہے، وہ بہرحال ایک ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگیں گے اور وہ توبہ ہماری قبول کر لے گا. تو یہ جو عمل ہمارے یہاں ایک رائج ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ عمل کیسا ہے؟ یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. حقیقتاً انہیں اللہ کی رحمت کی قوی امید نہیں ہے. اس کا امتحان بہت آسان ہے. اس کا امتحان یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کو گھر میں رکھیں، اندر سے کنڈی لگا دیں. ماں اپنے بچوں کو کبھی مرتبہ نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ بندے کو مرتبہ کیسے دیکھے گا؟ تو جو رحمت کی امید لے کر ہم ناجائز کام کر رہے ہیں، اسی رحمت کی امید لے کر یہ اب بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، اب جنت سے تھال بھیج اور ہم اس کو کھا کے اپنا گزارا کریں. تو یقیناً وہ کبھی اس طرح اللہ کی رحمت کا یقین کر کے گھر کے اندر نہیں بیٹھیں گے. اب وہاں پر یہی کہیں گے نہیں جی کوشش کریں گے تو کچھ حاصل ہوگا نا، گھر میں بیٹھے کبھی کچھ حاصل ہوتا ہے. تو اب وہ رحمت کا یقین کہاں چلا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ناجائز کام کو اپنے لیے معاذ اللہ جائز قرار دینے کے لیے یا کوئی ہیلے بہانے اختیار کر کے ان کے اپنے جوازی کو صورت بنانے کے لیے اللہ کی رحمت کو سامنے والے کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حقیقتاً رحمت کا یقین نہیں ہوتا. تو یہ رحمت کا یقین اگر ہمیں ہے تو اس کی نظیر ہمیں اکابرین اسلام میں، انبیاء علیہ السلام میں، صحابہ کرام میں تلاش کرنی چاہیے کہ یقیناً وہ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امیدیں رکھتے تھے. تو کیا انہوں نے ایسا کیا کہ خطا کی ہو اس یقین کے ساتھ کہ جی اللہ بڑا مہربان ہے معاف کر دے گا؟ نہیں.
کوئی نظیر ایسی نہیں ملے گی. اس کا مطلب ہے ہمارا یہ طریقہ اکابرین اسلام سے ہٹ کر ہے. رحمت کی امید انہیں ہم سے زیادہ تھی، اس کے باوجود اطاعت کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رحمت کی امید کا مطلب یہی ہے کہ انسان اطاعت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی قبولیت کی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر میری بخشش فرما دے. بہت خوب بات آپ نے فرمائی. بلکہ رحمت للعالمین کا جب یہ معاملہ تھا کہ 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ جو ہے توبہ کرنا. اچھا ایک بات فرمائیے کہ سنا ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں اور اگر ان شرائط کو پورا نہ کیا جائے تو توبہ قبول نہیں ہوا کرتی. لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ شرائط جو ہیں وہ درجہ بدرجہ کیا ہیں. جی ہاں، جیسے میں نے کچھ اس کی طرف اشارہ کیا تھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کی صحیح شرائط وغیرہ، توبہ کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈرائیور حضرات جو لمبے روٹ پہ بسیں لے کے جاتے ہیں، جب یہ سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات جو کان پکڑتے ہیں، اپنے ناک پکڑ لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی میری توبہ ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اچھا زبان مفتی صاحب یہ بڑا مروج ہوا ہوا ہے، یہ مطلب کان اور ناک پکڑنا بہت مروج ہوا ہوا. جی ہاں ایسا مروج ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ توبہ ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، حالانکہ یہ توبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض صرف زبانی توبہ کو کافی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں میری مغفرت فرما دے، حالانکہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ دل میں بالکل موجود نہیں ہوتا. اسی چیز کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو توبہ کرنے کے باوجود گناہ جاری رکھے وہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے. یعنی مراد وہی ہے کہ پہلے یہ ارادہ ہو کہ میں آگے گناہ کروں گا اور صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ رہا ہے تو یہ اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے. اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض توبہ کرنے والے بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ حقیقتاً توبہ کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ان کو وہاں منکشف ہوگا کہ جو ہم نے توبہ کا ایک روایتی طریقہ اختیار کیا تھا یہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں. طریقہ وہی مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور وہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو سابقہ زندگی میں وہ گناہ ہو چکا ہو، دوسرا اس پہ ندامت اور شرمندگی ہو، اور اس ندامت اور شرمندگی کے جذبے کے ساتھ آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کیا جائے کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ فقط اللہ کے خوف کے ساتھ ہو. جب یہ امور جمع ہو جائیں گے تو جیسے ہی یہ امور جمع ہوئے، تینوں کام جمع ہوئے، نام اعمال گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائے گا. توبہ ایک ایسا فعل ہے کہ صغیرہ کبیرہ، ظاہری باطنی، چھوٹے بڑے، جو چھپ کر کیے، سب کے سامنے کیے، بے تکلف دوستوں کے ساتھ کیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیے، تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اتنا مقبول عمل ہے. تو اس لیے یہ کامل توبہ کا طریقہ یہی ہے، توبہ کی شرائط یہی ہیں. اسی طرح توبہ کرنی چاہیے اور یہی توبہ ہمیں بارگاہ الہی میں مقبول بنائے گی. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ جیسے دعا کی قبولیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ صاحب اول و آخر جو ہے درود کا نذرانہ پڑھ دو تو وہ دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں ہوا کرتی اور معلق نہیں ہوا کرتی. لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو توبہ کرتے ہیں اس کی مقبولیت کا جو کبھی امکان ہمیں کیسے ہو کہ صاحب یہ توبہ جو ہے ہماری مقبول ہو گئی یا قبول ہو گئی بارگاہ الہی میں. جی ہاں، اس کی بزرگان دین نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں کہ توبہ کی مقبولیت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اگر یہ علامتیں انسان کو نظر آئیں تو وہ کبھی یقین رکھے کہ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو گئی ہے. لیکن اگر یہ علامتیں ظاہر نہ بھی ہوں تب بھی مقبولیت کا امکان ہے. لیکن بہرحال یہ علامات کچھ بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا ہوا پائے گا. جب توبہ مقبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچاتا ہے. دوسرا، اپنے دل میں گناہوں کی نفرت اور کراہت محسوس کرے گا. تیسرا، فکر آخرت بڑھ جائے گی. عبادات پر اس کو استقامت حاصل ہوگی. اپنے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے بچانے میں وہ مستعد محسوس کرے گا، چاق و چوبند محسوس کرے گا. یعنی نگاہوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، پیروں کی حفاظت کے گندے مقامات پہ لے کر نہیں جائے گا، زبان کی حفاظت. تو اس طریقے سے یعنی جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا ظاہر اور باطن گناہوں سے بچ رہا ہے، اچھی صحبت مجھے حاصل ہو رہی ہے، عبادت پہ استقامت ہو گئی ہے، گناہوں سے نفرت ہوئی ہے، فکر آخرت پیدا ہوئی ہے، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کی توبہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ حاصل کر چکی ہے. یعنی وہ جو ایک کسک ہے دل میں وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہاں جی اب جو ہے ہم اس طرف پلٹ رہے ہیں. اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ جیسے انسان گناہ کیا کرتا ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، مختلف قسم کے گناہ ہوا کرتے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ گناہوں کے لیے جو توبہ کی جاتی ہے، جس طرح گناہوں کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ چھوٹے اور بڑے گناہ، کیا توبہ کی بھی مختلف اقسام ہیں کہ صاحب مطلب اس گناہ کے لیے اس انداز سے توبہ ہوگی اور اس گناہ کے لیے اس انداز سے توبہ ہوگی؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ گناہوں کی نوعیتیں مختلف ہیں اور ان پر توبہ کے طریقے بھی مختلف ہیں. ٹھیک. ایک تو ہم نے جامع بات بتائی کہ ہر توبہ میں 3 شرائط ضروری ہیں، وہ تو ہیں ہی اپنے مقام پر
لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کی نافرمانی بھی وہاں پر ہو جاتی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کریں گے تو اس کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے یعنی اس گناہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوگا تو یہ حقوق العباد میں کوتاہی کہلائے گی۔ اب پہلے ہم حقوق اللہ لے لیتے ہیں کہ یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ بدنی عبادت میں کوتاہی کوئی کی ہوگی، یا مالی عبادت میں کوتاہی کی ہوگی، یا ایسی عبادت میں کوتاہی کی ہے جو مالی اور بدنی عبادت کا مجموعہ ہے، یا اس کے علاوہ کوئی ممنوعہ کام کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ بدنی عبادت جیسے نماز ترک کر دی، روزہ ترک کر دیا، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ اور فطرہ ترک کر دیا، مالی اور بدنی کا مجموعہ جیسے حج فرض ہو چکا تھا لیکن نہ کیا، یا ممنوعہ کام جیسے بدنگاہی کر دی، کوئی گالی زبان سے نکل گئی، اچانک کسی کو نہیں دی، زبان سے نکل گئی، جیسے مچھر مکھی تنگ کرتے ہیں تو انہیں گالی بک دیتا ہے آدمی، تو یہاں کسی مسلمان کو کسی دوسرے انسان کو گالی نہیں بک رہے، خود ہی گالی زبان سے نکل گئی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی توبہ کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر بدنی عبادت ترک کر بیٹھے ہیں، جیسے نماز وقت پہ ادا نہیں کی، روزے نہیں رکھے، تو اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے توبہ کریں، وہ تینوں شرائط پوری کریں، اور اس عبادت کو ادا بھی کرنا ہوگا، یعنی نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، روزوں کی قضا رکھنی ہوگی۔ اور بالفرض اگر ہم زندگی کے اندر یہ کام نہیں کر سکے، نمازیں پوری نہ ہو سکیں، روزے پورے نہ ہو سکے، تو وصیت کر کے جانا ضروری ہوتا ہے کہ میری نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اب مثال کے طور پہ اگر میت فوت ہو گئی، اس نے ترکہ چھوڑا ہے، تو وصیت مال کے تیسرے حصے میں جاری ہوتی ہے۔ اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میت کے مال کے سب سے پہلے میت کے مال میں سے کفن و دفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے اگر میت پہ قرضہ ہے تو اس ترکے کے پیسے سے اس قرضے کو دور کریں گے۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وصیت کی تھی، جیسے یہ فدیے کی وصیت ہے، تو مال کے 3 حصے کریں گے، تیسرے حصے سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ پھر چوتھا مصرف یہ ہوتا ہے کہ جتنے ورثاء ہوتے ہیں بقیہ مال ان میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو وصیت کر کے گئے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان کے یعنی والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں، ان کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر آج تک جتنی نمازیں یا روزے رہ گئے تھے، اب یہ کنفرم تو معلوم نہیں ہوگا، اندازہ کر لیں کہ 2 سال کی نماز ہوں گی، 4 سال کی، 6 سال کی ہوں گی، 1 سال کے روزے ہوں گے، 2 سال کے روزے ہوں گے۔ ہر نماز ہر روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرنا ہوگا، تو یہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی توبہ کر کے نہ مرا تھا اور کوئی یہ فدیہ ورثاء ادا کر دیں گے تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو وبال سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا مالی عبادت ہوتا ہے، اس میں ہم کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا سکتے ہیں۔ نماز اور روزہ جو بدنی عبادت ہیں، اس میں کوئی نائب نہیں ہو سکتا، یعنی اولاد اگر چاہے والد صاحب فوت ہو گئے میں ان کی نمازیں پڑھ لوں، میں روزے رکھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مالی عبادت میں ہو سکتا ہے۔ اب مالی عبادت جو ہے زکوٰۃ اور فطرہ، ان کی ابتدا تو مخصوص ہوتی ہے لیکن انتہا مخصوص نہیں ہے، معین نہیں ہے۔ لہذا زکوٰۃ فرض ہو گئی، فوری ادائیگی تو واجب ہے، لیکن پوری زندگی میں جب کبھی ادا کریں گے یہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، کیونکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے وقت کے بعد چیز کو ادا کرنا، اور ان کا وقت پوری زندگی ہے۔ ہاں تاخیر گناہ ہے، تو پوری زندگی میں اس زکوٰۃ اور فطرے کا حساب کر کے ادا کرنا ہوگا، لیکن اگر موت آ گئی اور انسان ادا نہ کر سکا تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں فوراً، اور گھر والوں کو وصیت کر جائیں کہ اتنا اتنا میرا مال ہے، یہ آپ نکال دیجیے گا، باقی ترتیب وہی ہے۔ اس طرح حج رہ گیا، تو حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں وقت معین نہیں ہوتا، جب یہ فرض ہو جائے اس کے بعد پوری زندگی اس کی ادائیگی کا وقت ہے۔ ہاں تاخیر کرنا ممنوع اور گناہ ہوتا ہے، لہذا اس میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ گھر والوں کو وصیت کر جائیں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کہ میری طرف سے کسی کو حج بدل کروا دیجیے گا۔ اب گھر والے حج بدل کروا دیں گے تو بری ذمہ ہو جائیں گے۔ چوتھا امر ہے کہ کوئی ممنوعہ کام کر لیا، مثلا بدنگاہی کر لی، کوئی گندی بات سن لی، کوئی ناجائز چیز کو دیکھا یا زبان سے ناجائز جملہ نکال دیا، اس میں وہی 3 طریقے ہوتے ہیں کہ توبہ مطلب یہ کہ یہ گناہ چونکہ ہو چکا ہے، آپ دل میں ندامت محسوس کریں اور ارادہ کر لیں کہ آئندہ میں برا کام نہیں دیکھوں گا، بری بات نہیں سنوں گا، غلط جملہ زبان سے نہیں نکالوں گا۔ اب یہ توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کا گناہ مٹ جائے گا اور توبہ کامل ہو جائے گی۔ اب حقوق العباد پہ آ جائیے۔ حقوق العباد کی بھی یہ تقسیم ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کے مال میں کوتاہی کی ہے، مثال کے طور پہ اس کی امانت دبا لی، یا رشوت لی تھی، یا سود اس کو قرضہ دیا تھا اور جواب میں سود لے لیا، یا جوئے میں مال کمایا، ان تمام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس مال کو مالک کو واپس کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو اس پہ توبہ کا طریقہ بھی یہ بالترتیب کہ پہلے تو مال اس کو واپس کریں، اگر واپس کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس سے معافی کروا لیں،
کہ بھئی آپ یہ مال مجھے معاف کر دیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس اتنے مالی وسائل نہیں ہے کہ میں آپ کی یہ امانت لوٹا دوں یا مال آپ کو واپس کر دوں، آپ معاف کر دیں۔ اب اگر وہ معاف کر دے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پھر توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تب توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور بالفرض اگر مال موجود ہے اور وہ شخص نہیں مل رہا یا وہ ہلاک ہو گیا تو اس کے ورثاء کو تلاش کریں، اگر ورثاء موجود ہیں مال ان تک پہنچایا جائے گا، اگر ورثاء بھی ہلاک ہو گئے یا نہیں مل رہے تو ان سب صورتوں کے اندر وہ مال اس اصل مالک کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد توبہ کریں گے تو توبہ مقبول ہوگی، اگر یہ طریقہ اختیار نہیں کیے تو توبہ مقبول نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی کو جسمانی اذیت دی، مار دیا، اس کو تکلیف پہنچائی، تو اس میں اب اس صاحب تکلیف سے معذرت طلب کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہے کہ جا کے اس سے معافی طلب کریں کہ حضور مجھ سے خطا ہو گئی، میں نے آپ کو تکلیف پہنچایا، آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ٹھیک ہے آپ بدلے لے لیجئے، بہت اچھا ہے، اس سے بہتر کہ میدان معاشر میں میری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں، آپ یہی مجھ سے انتقام لے لیں۔ اور بالفرض اگر وہ معاف کر دیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اب اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تیسری روحانی اذیت ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی غیبت کی اور اس کو اطلاع مل گئی کہ اس نے برائی کی تھی، ہم نے کسی کو پیٹھ پیچھے گالی دی، کسی نے اطلاع دے دی تمہیں گالی دے رہا تھا، تو اس سے قلبی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر اس شخص کو یہ اطلاع مل گئی ہے تو اب اس سے معافی مانگنا لازم ہوتا ہے، یعنی ہم نے غیبت کی، اس کو سامنے والے کو اطلاع نہیں ملی تو اب جا کے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، وہ تو اور چڑھ جائے گا کہ اچھا میری غیبت کر کے مجھے بتا رہا ہو آ کے، تو اب تو خود ہی توبہ کر لیں۔ لیکن اگر اس کو کسی طریقے سے اطلاع مل گئی ہے تو اس سے جا کے معافی طلب کریں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں ایک گے۔ ذرا سا لطیف نقطہ کلیئر کرتے ہوئے آپ آگے بڑھیے گا کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ جاتا ہے اور باوجود اس کے وہ اسے معاف نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے کیا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ ہمارا کام ہے وہ اس چیز پر عمل کرنا جس کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے، تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جا کے اس سے معذرت طلب کریں، اپنا قصور معاف کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اب ہمارا کام پورا ہو چکا، اب اس کی طرف سے کوتاہی ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اسے معاف کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اس نے معاف نہیں کیا، تو اب اس کی گرفت ہوگی میدان معاشر کے اندر، ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، لیکن طریقہ اس کا بھی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت ہم سے راضی کر دے گا۔ لیکن ایسے شخص کے بارے میں جو معاف نہیں کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی مسلمان بھائی آئے اور اپنے قصور کی معافی طلب کرے، چاہے وہ قصوروار ہی کیوں نہ ہو، تم اسے معاف کر دو ورنہ میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ بہت سخت وعید ہے، لہذا اس کو معاف کر یعنی دینا حوض چاہیے۔ کوثر اسے نصیب نہیں ہوگا۔ جی یہ جو قطع رحمی کا معاملہ آتا ہے، لوگ جو ہے مطلب دل میں ایک پال لیا کرتے ہیں بات، جی ہاں، اور مطلب معافی کلامی نہیں کرتے، دوبارہ ربط قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ بہت قابل آپ گریب جرم ہے۔ کنٹینیو کریں اس بات کو جو آپ فرمائیں۔ جی ہاں، اب اس میں مزید ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ گناہ پھر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو اعلانیہ کیا گیا ہے، انسان سب کے سامنے شراب پی رہا ہے، جوا کھیلا، اس نے سب کے سامنے کوئی کلمہ کفر نکال دیا زبان سے، اور ایک ہے کہ مخفی چھپ کر اس نے گناہ کیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ طور پہ کرو اور پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ طور پہ کرو۔ تو اس لیے اب چاہیے کہ اگر لوگوں کے سامنے گناہ کیا تھا تو ان کے سامنے اس کو توبہ کرنی ہوگی، اور اگر پوشیدہ طور پہ اس نے گناہ کیا تھا تو چھپ کر اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ گناہ کا اگر اظہار کر دیا جائے تو بہرحال وہ بھی گناہ کے جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے، اب اگر گناہ کا اظہار کر کے توبہ اعلانیہ کی جائے تو کیا یہ اس زمرے میں نہیں ہوگی اور یہ مطلب لازم ہے پھر کیا؟ جی ہاں، بات بھی بالکل درست ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو لوگوں پر ظاہر کرنا یہ گناہ ہے، لیکن اعلانیہ توبہ کا حکم وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر انسان نے گناہ اعلانیہ طور پر ہی کیا ہو، تو وہاں پر گناہ کا اظہار منع ہوتا ہے جہاں پہلے لوگ اس پر مطلع نہ ہوں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس نے پہلے ہی گناہ سب کے سامنے کیا ہے، سب کو اطلاع ہے، سب جانتے ہیں اس نے گناہ کیا ہے، تو اب اگر اعلانیہ توبہ کریں گے تو گناہ کا اظہار نہیں کہلائے گا، بلکہ جو گناہ سب کے سامنے پہلے کر چکا تھا، ظاہر اسے پہلے ہی کر چکا تھا، اس کی تلافی مقصود ہوتی ہے۔ اور یہ اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سب کے سامنے گناہ کرتا ہے تو لوگ اس سے بدگمان ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی غیبتیں چغلیاں سب کی زبان پہ جاری ہوتی ہیں، فلاں کو دیکھا ہو تو شرابیں پیتا ہے، فلاں کو دیکھا وہ فلاں کی بہن کو چھیڑ رہا تھا، فلاں کو دیکھا وہ جوا کھیلتا ہے۔ اب لازم بات ہے جب اعلانیہ توبہ کریں گے تو سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ کام ترک کر چکا ہے، اب اس حوالے سے نہ کوئی بدگمانی کرے گا، نہ اس کی غیبت کرے گا، نہ اس کی بدگوئی ہوگی، اور مثلا کلمہ کفر زبان سے نکل گیا تھا تو اب موجودہ دور میں چونکہ قاضی اسلام تو موجود ہے نہیں، تو حکم شرع یہ ہے کہ ایسے شخص سے قطع تعلق کر لیا جائے اور اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کسی قسم کا اس سے رابطہ نہ رکھا جائے۔
اب اگر وہ کلمہ کفر سب کے سامنے نکالے اور توبہ چھپ کر لے تو لوگوں کو کیا پتا کہ توبہ کر چکا ہے، تو لازم بات ہے اسی کے ساتھ ویسے ہی رویہ رکھیں گے جیسا ایک مرتد کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اب جب وہ اعلانیہ کہہ دے گا کہ میں ایمان لاتا ہوں، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور سب کے سامنے اب گواہ ہو جائے میں توبہ کر رہا ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ لوگ بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ توبہ کر چکا ہے، لہذا اب ہمیں اس سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اس میں دو سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو اس میں یہ ہے کہ ایک شخص ہے سود کا کاروبار کرتا ہے، یا ایک شخص ہے وہ علل اعلان شراب پیتا ہے، یا ایک شخص ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ بے حد زانی ہے، اور وہ شخص ان تمام گناہوں میں جو ہے وہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ ملوث کیے ہوئے ہے۔ اب وہ اعلان کر کے یہ کیسے ثابت کرے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ سوسائٹی تو اتنی ہماری جو ہے وہ فاسٹ ہو چکی ہے اور کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے، یہاں تو کسی کو جینے مرنے کی پرواہ نہیں، تو وہ کیسے لوگوں کو مجتمع کرے اور لوگوں کو یہ بتائے کہ صاحب میں یہ سود کا کاروبار چھوڑ چکا، میں یہ شراب چھوڑ چکا، میں یہ زنا جو کرتا تھا وہ چھوڑ چکا، تو ایسے کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، جن جن لوگوں کو اس کے گناہ پر اطلاع ہے ان میں سے اکثر کے سامنے اگر یہ اس طرح اعلان کر دے گا تو وہ سب کے سامنے اعلان کرنا کہلائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک گناہ ہے جو بے تکلف دوستوں کے ساتھ مل کر آدمی کرتا ہے، باقی لوگ اس پر مطلع نہیں ہیں، تو اب یہ نہیں ضروری ہے کہ جو لوگ مطلع نہیں انہیں بھی جمع کر کے کہے میں زنا کرتا تھا اب میں توبہ کر رہا ہوں، یہ تو اور اپنے گناہ کا اظہار ہو جائے گا۔ اب ان بے تکلف دوستوں کے درمیان کم از کم وہ کہے بھی میں اپنی کامل توبہ کرتا ہوں، گواہ ہو جانا اب انشاءاللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اچھا، کیا یہ اعلان کرنا ضروری ہوگا؟ جی ہاں، اعلان کرنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ بدگمانیوں سے، بدگوئی سے، غیبت سے باز نہیں آئیں گے۔ تو اس میں جو ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب چونکہ ہم توبہ جب کرتے ہیں، شراب ہم نے پی، اپنے ساتھ زیادتی کی، ہم نے اگر مثال کے طور پر زنا کیا تو اپنے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہم نے چونکہ توبہ پروردگار کی بارگاہ سے کرنی ہے تو معاف تو ہمیں رب نے کرنا ہے، تو بندے بشر کے آگے جا کے ہم اپنے آپ کو کیوں اس ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب میں توبہ کر رہا ہوں؟ جی ہاں، وہ بتائیں نا کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے تو نادانستہ طور پر اطراف میں رہنے والے اس کی وجہ سے خود بخود گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کی اس کی غیبتیں ہوتی ہیں، لوگ چغلیاں کرتے ہیں اور دل میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو چونکہ یہ امور اس کی وجہ سے ہو چکے تھے تو اب یہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قلوب کو صاف بھی کرے گا تاکہ غیبت کا، چغلی کا، بدگوئی کا، الزام تراشی کا یہ سلسلہ موقوف ہو جائے۔ اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے، لہذا حقیقتاً توبہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اس لیے کر رہا ہے تاکہ جو قابل نفرت ذات اس کی لوگوں کے سامنے منکشف ہوئی تھی وہ نفرت ختم ہو جائے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اور لوگ بھی جو ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہونے کی ماشاءاللہ آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، دیکھیں جو اکابرین اسلام سے توبہ منقول ہے اس میں اکثر ایسا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ اعلانیہ طور پہ کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں اور لوگوں نے اس کو سنا باقاعدہ اور اس کے بعد لوگوں نے چیک کرنا شروع کیا اور جب ان کے اعمال کی اصلاح پائی تو لوگوں کا سلسلہ عقیدت جاری ہو گیا۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، اعلانیہ توبہ کر کے محل سے بحال تشریف لائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیجیے، اعلانیہ توبہ فرمائی۔ فضیل بن عیاض کو دیکھ لیں، ڈاکو تھے، اعلانیہ طور پر سب کو جمع کر کے کہا میں ڈاکے سے توبہ کرتا ہوں اور پھر آپ نے چھوڑا۔ اسی طرح حضرت احمد بن حرب سود لیا کرتے تھے، باقاعدہ توبہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے اپنے رجوع فرمایا۔ غرض یہ کہ یہ ہمارے اکابرین سے منقول ہے طریقہ، چونکہ حدیث میں آ گیا اور اکابرین نے اس پر عمل بھی کیا، تو یہ طریقہ اس جہت سے اگر آپ دیکھیں کہ لوگوں پر ظاہر کر رہے ہیں تو برا سا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب اس کی حکمت پہ نگاہ دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت زبردست حکمت پوشیدہ ہے کہ لوگوں کے دل میں اس کی اصل میں مفتی صاحب اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ لوگ آج اس بات کو تو بڑا جناب وہ اچھا محسوس کرتے ہیں اور ایک فخر محسوس کرتے ہیں کہ اگر ان سے یہ بات جو ہے وہ ثابت کی جائے کہ صاحب یہ بڑی اچھی برانڈ کی جو ہے وہ شراب پیا کرتے ہیں یا یہ گناہ کیا کرتے ہیں تو اس کو بڑا ہی فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ توبہ کرتے ہوئے جو ہے جب وہ پلٹتے ہیں تو وہاں مایوب سمجھتے ہیں کہ صاحب اب جو ہے وہ جا کے ہم نے کسی کو نہیں بتانا کیونکہ ہم بارگاہ خداوندی سے جڑ چکے ہیں۔ یعنی میں اپنا سوال شاید آپ کو سمجھا پایا کہ وہاں تو بڑا تفخر محسوس ہوتا ہے کہ جب گناہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن توبہ کی طرف جب پلٹتے ہیں تو لوگوں کو نہیں بتاتے۔ یہاں دو جہتیں ہیں، ایک گناہ کرنے والے کی جو آپ نے کیفیت گناہ کرنے والے کی بتائی کہ جب گناہ کر رہا تھا اور لوگ اس کو سراہ رہے تھے تو بہت فخر محسوس کیا، توبہ کی باری آئی تو پوشیدہ رہ کر توبہ کرنے کی کوشش کی، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، سامنے ہی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ لوگوں کی طرف سے رسپانس جو ہے وہ ضروری نہیں کہ منفی آئے، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے بڑی اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو الٹی مذمت شروع کر دیتے ہیں، تو اس کو توبہ کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، لوگوں کی وجہ سے نہیں۔ اب اگر لوگ مذمت بھی کر رہے ہیں تو اس کی توبہ کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کی مذمت سے بچنا نہیں تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا۔ لاکھ مذمت کریں، اور ہمیشہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں لوگ
کہ آپ اخبار میں فیچرز وغیرہ بھی پڑھتے ہوں گے، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوا کہ شو بزنس سے تعلق رکھنے والے توبہ کر کے دین کی طرف مائل ہوئے تو لوگوں نے اس عمل کو سراہا ہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور لوگ متاثر ہو کے ان کو دیکھ کر دین کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اور پھر اعلانیہ توبہ کرتا ہے تو لوگوں کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اثر پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور ان کو دین کی طرف کھینچ کر لاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مثال آپ نے دی۔ ہوتی ہیں۔ اچھا ایک بات یہ فرمائیے کہ فرض کیجئے عموماً یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ صاحب ہمارے یہاں جیسا کہ آپ نے صحبت کا ایک تذکرہ کیا تھا، اسی حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں فی زمانہ چونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے، سیٹلائٹ چینلز کا دور ہے، اور صحبتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک شخص ہے، نوجوان لڑکا ہے، اس نے شراب پینا شروع کی، اس نے اپنے دوست کو بھی جو ہے شراب کا عادی بنا دیا۔ ایک شخص ہے وہ زنا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا، اس نے اپنے دوست کو بھی اس طرف لگا دیا۔ ایک شخص جوئے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، سٹے کو پسند کرتا ہے، اس نے بھی یہ کام جو ہے اپنے دوستوں میں مروج کر دیا۔ توبہ کا اس وقت سلسلہ کیا ہوگا؟ کیا اسے ان تمام لوگوں کو جو اس نے برے افعال میں ملوث کروایا تھا ان کو روکنا ہوگا، یا فقط صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی؟ جی، اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے تو وہ بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ جن کو اس نے گناہوں پر لگایا حتی الامکان انہیں دوبارہ دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچائے، ان کی جا کے منتیں کرے، ان کے ہاتھ جوڑے، کچھ بھی کرنا پڑے اس کو کوشش کرے، کیونکہ یہ اس کے لیے گناہ جاری ہے بہت بڑا۔ اب اگر اس نے کوشش کی، بالفرض لوگ بچ گئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر لوگوں نے اس کی اطاعت نہیں کی اور وہ گناہوں کی طرف مائل رہے تو اب بزرگان دین نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کو بری ذمہ فرمائے گا، کیونکہ اس کا کام تھا ان لوگوں کو دین کی طرف دوبارہ مائل کرنا۔ اس میں یہ اپنی باوجود کوشش ناکام رہا، تو جتنی چیز کا اللہ نے اس کو مکلف بنایا تھا وہ کام اس نے کر لیا۔ اب اگر وہ لوگ نہیں مانتے، ہدایت قبول نہیں کرتے، تو اب ان لوگوں کا قصور ہے۔ اس نے بری دعوت دی، قبول کر لی تو یہ برا ہے۔ اس نے اچھی دعوت دی، اب ان کو اچھی دعوت قبول کرنی چاہیے تھی، نہیں قبول کی تو اس نے برائی نہیں کی، اب انہوں نے برائی کی ہے، تو وبال ان لوگوں پر ہو جائے گا۔ لہذا اس کا کام ہے کہ جا کے ان کو سمجھائے پیار سے، محبت سے، اگر نہیں مانتے تو استغفار کرتا رہے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے کثرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سب کو اس سے راضی کرے گا اور اس کی انشاءاللہ مغفرت ہوگی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات ہے، انسان توبہ کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جی اس کی توبہ قبول ہو جائے۔ بہت سے سوالات لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی آیا کرتے ہیں، بلکہ عمومی طور پہ یہ سوال آیا کرتا ہے کہ صاحب ہم نے گناہ کیا اور ہم بے حد گناہ کرتے چلے گئے، ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، ہم نے توبہ کی، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے کہ صاحب ہماری توبہ جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا اشارہ میں نے پہلے کیا اور بتایا کہ انسان اگر اپنے ظاہری اور باطنی کیفیات میں نمایاں اور اچھی تبدیلی محسوس کرے تو یہ توبہ کی مقبولیت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اسے خواب کے اندر باقاعدہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، جیسے اکابرین سے منقول ہے کہ انہیں خواب میں بعض اوقات سرکار کی بشارت ہوتی ہے یا دیگر کوئی بزرگ آ کے بتاتے ہیں تمہاری بارگاہ الہی میں توبہ مقبول ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ان کے اعمال جو ہیں، جو شخص صحیح طرح تائب ہو جائے اس کے اعمال آہستہ آہستہ اصلاح پذیر ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتا ہے، لیکن بتقاضائے بشریت اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے مکمل بچے گا، اب کبھی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ توبہ کی مقبولیت کی علامت یہ لکھی ہے کہ اگر اس سے دوبارہ گناہ ہوگا تو اب توبہ میں دیر نہیں کرے گا، فوراً توبہ کرے گا، اور یہ تقویٰ کے خلاف بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مثلا شخص نیک اعمال اختیار کرے، متقی پرہیزگار ہو جائے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ سرزد نہیں ہوگا۔ گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اس کی صفت تقویٰ میں فرق نہیں پڑے گا، بشرطے کہ وہ فوراً توبہ کر لے۔ توبہ کرے گا تو جو متقی کے درجے پہ اللہ نے اس کو فائز فرمایا وہ درجہ اس کے پاس قائم رہے گا۔ تو غرض یہ کہ توبہ کرنے کے بعد اپنے اعمال پہ گہری توجہ کریں، اگر اس میں اصلاح بڑھتی ہوئی نظر آئے، ذہن کی پاکیزگی زیادہ نمایاں نظر آئے، دل میں زیادہ نور نظر آئے، ظاہر و باطن اطاعت خداوندی کی طرف مائل نظر آئیں، تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی توبہ مقبول ہو چکی ہے۔ اچھا، اب ایک سوال کا جواب یہ فرمائیے آپ کہ صاحب ایک شخص ہے، گناہ گار ہے اور گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، اچانک اسے توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ توفیق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یقیناً ہر خیر کی طرف انسان کا میلان یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا فرمائیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور شیطان کو پیدا کرتا ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور شیطان اسے برائی کی طرف بلاتا ہے۔
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی فرشتہ اور شیطان پیدا ہوا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں شیطان میرے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا، لیکن اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے۔ تو صحبت نبوی کی برکت تھی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ انسان کے ساتھ چونکہ شیطان ہوتا ہے، وہ بہکاتا ہے، لیکن ایک فرشتہ بھی موجود ہوتا ہے جو اس کو دعوت دیتا ہے، اور اس کی وہی دعوت توفیق الہی ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ہاں اسباب اور ذرائع مختلف بنتے ہیں، کبھی کسی کا بیان سنا، کبھی کسی کی بات سن لی۔ آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام استخارہ کرتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں، تو کتنا رسپانس پبلک کا اچھا آپ کو ملتا ہوگا کہ آپ نے کسی کو ترغیب دی تو جی میں نمازی بن گیا، میں روزہ دار ہو گیا، میں نے گناہ چھوڑ دیے۔ تو یہ کیا ہے کہ بات سن کے بھی انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک توفیق الہی کی صورت ہے۔ بہرحال ہر کام، نیک کام، اچھا کام اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا اس بات پہ کامل یقین ہے کہ ہر نیک کام، خیر کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، تو ایک شخص، وہ شخص جو مستقل پوری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا اور اس نے گناہ کیے، بہت سارے گناہ کیے، گناہوں کے انبار لگا دیے، وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ صاحب جب ہر چیز، ہر خیر کی بات اللہ کی توفیق سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو میری تقدیر میں معاذ اللہ پہلے ہی یہ لکھ دیا تھا کہ صاحب میں گناہگار پیدا ہوں گا اور گناہگار ہی مروں گا، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ دیکھیں مسئلہ جو ہوتا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ لوح محفوظ پہ لکھوا دیا تھا قلم کے ذریعے۔ اللہ نے قلم سے فرمایا لکھ، اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونا ہے وہ سب لکھ دے، تو لکھ دیا۔ لیکن علماء اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا اس کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو ہمیں کرنا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اس کو جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ یعنی ازل سے اللہ کو معلوم تھا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور انہوں نے کیا کیا کرنا ہے، اللہ کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ ہم کہیں گے معلوم تھا، تو بس وہ اللہ نے سب لکھوا دیا۔ اب اس لکھوانے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو گئے۔ ہاں جو ہم نے کرنا تھا وہ لکھا ہے، ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا اس کی وجہ سے ہم بانڈ ہو گئے کہ یہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک پین ہے جس میں اتنی سیاہی ہے جو 5 سال چل کر ختم ہو جائے گی۔ اب میں اس پہ لکھ دوں یہ پین 5 سال چلے گا، تو میرے لکھنے کی وجہ سے چلے گا یا پہلے چلنا تھا؟ اس نے تو پہلے چلنا تھا۔ تو لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ اللہ کو معلوم تھا، وہ اللہ نے لکھوا دیا، تو اس کے لکھنے کی وجہ سے ہم پابند نہیں ہو گئے۔ اگر ایسا ہوتا کہ پابند ہو جاتے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا، کتابیں نازل فرمانے کا، تبلیغ کے حکم فرمانے کا کوئی مطلب جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی تم جہنمی ہو، تم دوزخی ہو، جو کہا چاہے کرو، آخر میں تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض معاملات ایسے ہیں جو اللہ نے باقاعدہ ہمیں اس میں اختیار دیا ہے، مختار بنا دیا، اچھائی اختیار کرو چاہے برائی اختیار کرو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ ہاں ہدایت تمہارے سامنے ہے، نبی علیہ السلام تعلیم لے کر آئے، لوگ سمجھانے والے موجود ہیں، مانو گے جنت میں جاؤ گے، نہیں مانو گے دوزخ میں جاؤ گے۔ اب ہمیں چھوڑ دیا، عقل عطا فرما دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، اسباب ذرائع عطا فرما دیے۔ ابھی ہمارے اوپر موقوف ہے کہ ہم عقل کو صحیح استعمال کرتے نہیں کرتے، اسباب و ذرائع صحیح طریقے سے یوز کرتے نہیں کرتے ہیں۔ غلط استعمال پہ سزا ہے اور صحیح استعمال پہ جنت۔ اچھا ابھی بات فرمائیے کہ 2 شخص ہیں، دونوں ہی گناہ گار ہیں اور دونوں ہی پہ لازم ہے کہ وہ توبہ کریں، لیکن ایک جو ہے وہ دوسرے کو نصیحت کرتا ہے کہ صاحب تم اس گناہ سے توبہ کر لو، اور دوسرا جو ہے اپنے آپ کو بچاتا نہیں ہے، تو اس کا نصیحت کرنا کیسا، اور کرنے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کا عمل اس پہ نہ کرنا کیسا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بڑی مستند حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت نیکی کا حکم کریں جب مکمل نیک بن جائیں، اور کیا اس وقت برائی سے روکیں جب خود مکمل طور پہ برائی سے بچ جائیں؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم نیکی کا حکم کرو چاہے مکمل طور پہ خود نیک نہ بن سکو، اور برائی سے اپنے آپ کو روکو چاہے خود مکمل طور پہ برائی سے نہ بچ سکو۔ اور یہ بڑی نفیس بات ہے، ابھی دیکھیے کہ اگر ہم یہ قاعدہ بنا لیں کہ پہلے میں خود مکمل نیک بن جاؤں پھر میں نیکی کا حکم کروں گا، تو شاید یہ تو مرتے دم تک نہیں ہو سکتا کہ بتقاضائے بشریت کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ذہن بنانا کہ جی پہلے میں خود برائی چھوڑ دوں تب برائی سے بچاؤں گا، تو یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے سرکار نے حکم فرمایا کہ تم تلقین کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم کسی کو نیکی کا حکم دیں گے یا برائی سے روکیں گے تو خود باطنی لحاظ سے ایک شرم پیدا ہوگی، یار میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس کو نماز کی تلقین کر رہا ہوں، میں ان کو کہہ رہا ہوں بدنگاہی نہ کرو لیکن میں خود بدنگاہی کر رہا ہوں، تو ایک شرم اور جھجک کا مادہ بیدار ہوگا اور یہ ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ لہذا تلقین کرنا تو ضروری ہے، کرنی چاہیے، چاہے گناہگار ہو چاہے وہ نیک انسان ہو۔ اب سامنے والے کا قبول نہ کرنا یہ ضرور گناہ ہے، یہ سامنے والا نہ دیکھے کہ جی تلقین کرنے والے کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو اس کو ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، یہ خود تو نماز پڑھتا نہیں مجھے آ کے کر رہا ہے،
ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ باعمل شخص کی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، بے عمل کی کم ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضرور قابل گرفت ہے کہ ہم یوں کہیں کہ میں بے عمل کی نصیحت قبول ہی نہیں کروں گا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو یہ حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، تو جس کو حق خود نبی عطا فرمائے اس کی نصیحت قبول کرنا نہ کرنا یہ قابل گرفت بات ہے، اسے قبول کرنی چاہیے۔ ایک آخری سوال اس پوری محفل کا میں کرنا چاہوں گا، جو نچوڑ کیونکہ توبہ کے حوالے سے گفتگو چلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی توبہ جو ہے پروردگار قبول نہیں کرتا؟ کوئی ایک ایسا گناہ؟ مطلب کوئی بھی ایسا بہرحال گناہ نہیں ہے کہ جس کی توبہ بارگاہ الہی میں مقبول نہ ہو، توبہ تو سب کی مقبول ہو جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر توبہ کر کے نہیں مرے تو بعض گناہ ایسے ہیں کہ انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے شرک، کہ اگر شرک پر توبہ نہیں کی تو کبھی داخل جنت نہیں ہوگا۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن میں دنیاوی اعتبار سے توبہ مقبول نہیں ہوتی، جیسے گستاخی رسول۔ لیکن گستاخ رسول کی توبہ نہ قبول ہونے کا مفہوم ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گستاخی رسول کرنے والا جب توبہ کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی، لیکن دنیاوی حکم کے اعتبار سے قاضی اسلام اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا، یہ واجب القتل ہی رہے گا۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ بھی مقبول نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس توبہ کو سن کر اس کو رعایت نہیں دی جائے گی، وہ واجب القتل ہی ہے، اسے قتل کرنا پڑے گا۔ ہاں عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ضرور مقبول ہوگی۔ تو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی توبہ نہ ہو سکے، دنیاوی اعتبار سے گستاخی رسول کی توبہ مقبول نہیں ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور خاصی سحر حاصل گفتگو اس پروگرام میں رہی۔ خواتین و حضرات، آج توبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، ذرا غور کیجئے کہ ہمارے رب کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ دنیا میں ہم کوئی بھی گناہ کر لیں وہ گناہ آسمان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم کوئی بھی گناہ کر لیں وہ گناہ زمین سے زیادہ وسیع نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم کوئی بھی گناہ کر لیں وہ گناہ لوح و قلم سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہو سکتا، لیکن اگر وہ گناہ زمین سے زیادہ بھی بڑا ہے، اگر وہ گناہ آسمان سے زیادہ بھی اونچا ہے، اگر وہ گناہ لوح و قلم سے بھی زیادہ بڑا ہے، تب بھی پروردگار کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ذرا اس بات کو سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچیں، اپنے اس قلب کو اور ضمیر کی عدالت کو حاضر و ناظر جان کے سوچیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے، ہم نے زندگی میں کیا کچھ کیا، اور یہ جو زندگی ہم گزارتے چلے جا رہے ہیں ہم کس انداز سے گزار رہے ہیں۔ ہمارے اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں کہاں پہ لے کے جاتا ہے؟ آیا کہ اس جانب لے کے جاتا ہے کہ جہاں پر ہمارا پروردگار چاہتا ہے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمیں لے کے جاتی ہے، یا ہم وہاں پر جاتے ہیں کہ جہاں پر مکمل طور پہ داخل جہنم کر دیے جائیں گے؟ تو ذرا غور کیجئے اس بات پہ، اس لیے کہ پروردگار تو پکار پکار کے یہ کہتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے، ہے کوئی جو مجھ سے توبہ چاہتا ہو۔ تو آئیے ہم اپنے تمام گناہوں کو حاضر و ناظر جان کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام گناہوں کی مغفرت مانگیں، تمام گناہوں سے بخشش مانگیں اور اس سے توبہ طلب کریں، کیونکہ وہ پسند کرتا ہے ان ہاتھوں کو جو اس کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، وہ پسند کرتا ہے اس دامن کو جو اس کی بارگاہ میں پھیلتا ہے اور اس سے صرف اور صرف توبہ کا طلبگار ہوا کرتا ہے۔ اجازت دیں اپنے میزبان جنید اقبال کو اگلے پروگرام تک کے لیے اس دعا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے، الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے۔